جماعت کے مطابق میں نے 13 سال کی زندگی میں یہ ایک اتنی سی جماعت اکٹھی کی. اس وقت اس قرۂ ارض پر 13 نام لینے والے صرف یہی نبی. اگر یہ آج یہاں میدان جنگ میں ختم ہو گئے, کوئی نہ رہا, تو پھر میں آخری نبی ہوں, چونکہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تیرا معاملہ ہے, تو سنبھال, اور میں چلا فوج کو حکم دینے کے لیے کہ بزن تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. میرا تو کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, نہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. یہ جو آ گئے ہیں معاملہ تو تیرا ہے. دعا مانگی گئی, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ. ہاں ہم نے سن لیا اے جماعت مومنین, اے مجاہدین کی جماعت, جب مقابلہ ہو اب تمہارا سامنے سے, فاثبتوا, ثابت قدم رہنا, لغزش نہ آنے پائے تمہارے پاؤں میں. یہ بات تم نے کہی, ثابت قدم رہنا. اور ایک بات اور یاد رکھو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. لیجیے صاحب ذکر آ گیا. یہ ہے مقصد. دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ذکر خداوندی ہے کہاں ہوتا ہے جا, پھر فرعون جیسے مستبد کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر ہوتا ہے. بدر کے میدان میں ہزارہ لشکر یہود کے سامنے کھڑے ہو کر ہوتا ہے. وہاں ہوتا ہے یہ ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کہا کہ جی اس سے کیا ہوگا, لعلکم تفلحون, تمہاری کامیابی ہوگی, تم کامیاب نہ ہوگے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے ثابت قدم رہنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. قدم قدم پہ قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھو. یہ نہ نگاہوں سے اوجھل ہونے پائے, میدان جنگ میں بھی نہ اوجھل ہونے پائے. یہ تو ایک میدان ہے ذکر اللہ کا. ایک اور میدان, اتنے حصے سے تو یہ نظر آیا کہ جیسا کہ وہ مستشرقین عام طور پہ وہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو بس کچھ دین ایسا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, بس جو آتا ہے سامنے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں. یہاں جہاں دیکھو ان کے یہاں شمشیر اور تلوار اور قرآن یہی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آنکھیں بھینگی ہوں تو اس کا علاج کیا ہے, قرآن کو تو دیکھیے نا. ذکر اللہ کا یہ مقام تو ہمارے سامنے ایک آ گیا. ایک اور مقام بھی, ان 3/189, 189, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تخلیق ارض و سماوات, اختلاف لیل و نہار, ان میں ارباب عقل و دانش کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی حقیقت اور ہے, یہ اس حقیقت تک پہنچانے کی ان میں نشانیاں ہیں, سائنس ہیں. ان سے اس حقیقت تک پہنچا جائے گا. اور الباب صرف علم و عقل ہی نہیں کہا گیا, عقل کا لب لباب جسے کہتے ہیں نا, ہمارے ہاں یہ لفظ ہے لب لباب, ساتھ کر دیا. اولل الالباب, انتہائی عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے. اب کون سا گوشہ یہ آیا ہے, تخلیقی ارض و سماوات, اختلاف لیل و نہار. سائنٹسٹ اس میں آئیں گے, فلاسفر اس کے اندر آئیں گے, مورخین اس کے اندر آئیں گے. یہ گوشہ دوسرا آ گیا. وہ میدان جنگ کا گوشہ تھا. یہ علمی اور فکری اور عقلی اور تدبر اور شعور کا گوشہ آ گیا کہ اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ہماری حقیقت تک پہنچنے کے لیے. الباب کون ہیں یہ لوگ؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, سنیے عزیزان من, مفکرین کی بات ہو رہی ہے, سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یذکرون اللہ, ذکر کرتے ہیں, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے. اب یہ دوسرا گوشہ آ گیا ذکر اللہ.
اس لیے کہ یہ اس گوشے میں بھی قرآن نے کہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غور و فکر سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس خارجی کائنات کے اندر کبریائی صرف خدا کی ہے. اب یہ گوشہ وہ ہے جہاں یہ کائنات کی تخلیق اور کی اختلاف لیل و نہار پہ غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں صرف خدا کے قانون کی حکمرانی ہے، کسی دوسرے کا قانون کائنات میں نہیں چل رہا. اور یہ وہ حصہ ہے عزیزان من کہ جس میں یورپ کے، جسے آپ کے الفاظ میں مادہ پرست، کافر، ملحد، خدا کے منکر، ایتھیسٹ، وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کائنات میں ایک حاکم مطلق کا قانون چلتا ہے اور کوئی اس قانون کو شکست نہیں دے سکتا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ فکر ہے، غور و فکر ہے، سائنٹیفک ریسرچنگ ہے. یہ وہ میدان ہے کہ جس میں وہ یہ کچھ کر کے خدا کے قانون کی بالادستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے یذکرون اللہ. یہ بھی ہے ذکر خداوندی کا گوشہ کی کائنات کے اندر کس کی قانون کی حکمرانی ہے. یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غور و فکر کے بعد کائنات کے کارگاہ کائنات کی جس انداز سے یہ اپنے فریضے کو سر انجام دے رہا ہے، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تو نے اسے بلا مقصد پیدا نہیں کیا. یہ مقصد کیا ہے صاحب؟ وہ دوسرے مقام پہ وہ آیت آپ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے لائی ہے. کہا ہے کہ تخلیق ارض و سما سے مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کا کام بلا نتیجہ نہ رہ جائے. قانون مکافات عمل کے لیے یہ چکی چل رہی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سبحانک، تو اس سے بہت بلند ہے کہ اتنا عظیم کارگاہ کائنات کو پیدا کرے، بلا مقصد ہو، بلا قانون چل رہا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا نتیجہ تو تباہی اور بربادی ہے. کہا کہ کیا تباہی اور بربادی؟ نار کے معنی کیا ہیں یہاں؟ کہا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد. یہ تباہی وہ ہے جو قوم اس تباہی میں آ جاتی ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے دنیا کے اندر. یا اللہ ہمیں اس سے بچا لینا. دوسرا گوشہ آ گیا. میدان کارزار میں جا کے نکلے، ذکر اللہ کے معنی ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں سے شکست نہ ہو جائے، باطل پرست قوتوں کے ہاتھوں سے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اور میدان صرف وہی میدان جنگ نہیں ہے، یہ عقل و فکر اور علم و بصیرت کا میدان بھی تو ہے، جس میں غور و فکر کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے. کہا کہ یہ اگر ریسرچ نہ ہم نے کی تو کائنات کی مخفی قوتیں ان کو ہم مسخر نہیں کر سکیں گے، اور جو قوم انہیں مسخر نہیں کر سکے گی دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی. ہمارے نشو و نما دینے والے ہمیں اس سے بچا لینا کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو جائیں. دوسرا گوشہ آ گیا ذکر اللہ کا عزیزان. اور یہ سارے قوانین جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے متعلق ہوں یا وہ ریسرچ لیبارٹری کے متعلق ہوں، یہ ہیں کہاں؟ اس کے لیے تو قرآن کریم کو خدا نے خود ذکر کہا ہے. تو مجموعہ قوانین ہو گیا. مثلا آیات اس میں بے شمار ہیں جہاں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. میں ایک ہی آیت پیش کر رہا ہوں، 21/50 ریفرنس لکھ لیجیے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ ذکر، یہ مجموعہ قوانین خداوندی مبارک، برکت ہے. اس قسم کی کھیتی سبزی جو سبز سے بھی زیادہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، بڑی گھنی ہوتی ہے، وہ بہت فراوانی سے جو کھیتیاں اگتی ہیں،
اس کو برکت کہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے مفلحون یا تفلحون کہا ہے. فلاحت کے معنی